صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، قربانی کے چند مسائل ہیں جن مسائل سے واقفیت نہایت ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوتی یا قربانی بہتر نہیں ہوتی، اس لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے وجوب کا سبب کیا ہے، یعنی کن وجوہات پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر قربانی واجب ہے جس پر یہ چیز پائی جائے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ یہ نصاب اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہوں، ایکسیس ہوں، کیونکہ صرف نصاب کے پائے جانے سے نہیں بلکہ نصاب کا پایا جانا، اور یہ نصاب جس کی مقدار علماء نے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نصاب جو ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی یہ بھی ہے، تو زکوٰۃ میں نصاب چاندی کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام اور سونے کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو یہ سونا یا چاندی، لیکن عام طور سے زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ چاندی کے حساب سے، یعنی مالیت جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ چاندی کے حساب سے، کیونکہ چاندی کی قیمت سستی ہے، کم ہے سونے کے مقابلے میں۔ تو کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، اور نہ کوئی رقم ہے، مال ہے، نہ کوئی اور اسباب ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ چاندی کو وہ اگر سونے کا نصاب پکڑتا ہے تو اس کے لیے درست ہے، لیکن جس کے پاس صرف چاندی ہے یا چاندی کے ساتھ ساتھ سونا بھی ہے، خواہ وہ 87 گرام 480 ملی گرام نہ بھی ہو، تو اس صورت میں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی، 612 اور 360 ملی گرام چاندی کے بقدر، یعنی اس کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنا مال ہو یا اتنی چاندی ہو، یا کوئی اور مال تجارت ہو جو اس حد تک پہنچ جائے۔ اس مال میں وہ مال بھی شامل ہے جو اس کے گھریلو سامان ہیں اور اس کے حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہیں، اور جو یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایسے ہی کرائے کے مکان ہیں جو اس کے اپنے گھر کے علاوہ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز قربانی میں ضروری ہے۔ البتہ زکوٰۃ میں یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حولان حول کا ہونا ضروری ہے، یعنی سال کا گزر جانا، قمری سال، ایک قمری سال اس پر گزر جائے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے لیے یہ چیز یعنی حولان حول پورے سال کا ہونا، یہ پورے سال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ایام میں اگر ان چیزوں کا وہ مالک ہو گیا جس کا ذکر ابھی ہوا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب بڑے جانور میں ایک حصہ واجب ہے، اور جو چھوٹے جانور ہیں جن میں ایک ہی حصہ ہے تو ایک جانور قربانی کرے۔ اصل اس کے اوپر ایک حصہ ضروری ہے۔ اب وہ ایک حصہ چاہے بڑے جانوروں میں سے لے لے یا ایک حصے والا جانور لے لے، جیسے بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، خصی، یہ سب ایک حصے والے جانور ہیں۔ تو پہلے تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی جو آدمی پیش کرے تو وہ 3 ہی ایام میں سے کسی دن پیش کرے، خواہ 10ویں ذی الحجہ ہو یا 11ویں ذی الحجہ ہو یا 12ویں ذی الحجہ ہو۔ یہ تو خوب معلوم ہے کہ
اسلامی تاریخ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی وہ قربانی پیش کر سکتا ہے، دن میں ہو یا رات میں ہو۔ البتہ رات میں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ خوب روشنی ہو۔ پہلے یہ مسئلہ مکروہ بتایا جاتا تھا، مگر اب چونکہ روشنی کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے اور دنیا ترقی پہ ہے، رات کو دن کی طرح بنا لیتے ہیں، تو اگر یہ انتظام ہے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے، راتوں کو بھی قربانی کا عمل کیا جا سکتا ہے اور قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جانوروں کا ہے، جانوروں کی عمروں کا ہے اور جانوروں کے حصے کا ہے۔ عمروں کے لحاظ سے جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جانور جن کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اس میں صرف اونٹنی، تو اونٹ اور اونٹنی اگر اس سے آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو اس اونٹ یا اونٹنی کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ان جانوروں کو دینا چاہتا ہے جن میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے گائے، بیل، بھینس اور بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بتاتے ہیں کہ 2 سال سے اگر کچھ کم ہو تب جائز نہیں، تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے تو جانور کا فروخت کرنے والا اگر وہ بتا رہا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے تو اسی پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ اگر شک اور شبہ ہو تو جو جانوروں کی عمروں میں تجربہ رکھنے والے حضرات ہیں تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس سے ان سے تحقیق کر لی جا سکتی ہے۔ تو یہ 2 سال کے عمر میں تخمیناً ہیں یا نہیں، تو تجربہ کار یہ بتا دے گا کہ اس کی عمر کیا ہے، اور اسی پر بھروسہ کر لینا جائز ہے۔ یہ بات ہوئی عمروں کے سلسلے میں کہ 5 سال کی عمر اونٹ اونٹنی میں ہونا ضروری ہے، اور گائے، بیل اور اسی طرح بھینس وغیرہ میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور 1 سال جیسے بکری، مینڈ، خسی اور بکرا اور دمبا، بھیڑ، تو یہ سب ایک حصے والے جانور ہیں اور ان میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبا یہ اگر 6 مہینے کے ایسے ہوں کہ جو دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں، یعنی فربہی اور موٹاپے میں اور اچھائی میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگر 1 سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو تمیز مشکل ہو، یعنی وہ بالکل برابر نظر آتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی جماعت میں اگر چھوڑ دیا جائے، یہ اس کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ صرف بھیڑ میں اور دمبا میں ہے۔ عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ بکری، بکرا، خسی وغیرہ میں بھی اسی کو جو نہ جاننے والے حضرات ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں خسی اگر 6 مہینہ کا ہے تو وہ بھی کافی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ان کا ضروری ہے، کیونکہ اگر 6 مہینے کے خسی کی قربانی اس نے دے دی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے۔ تو یہ چیزیں عمر اور حصے کے اعتبار سے، حصہ جو بڑے جانور ہیں چاہے اونٹ اونٹنی ہو یا گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہوں، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یا 1 آدمی بھی اس میں قربانی دے سکتا ہے، مگر اس کو 7 حصے ملیں گے۔ اب وہ اپنے مرحومین کو بھی لے سکتا ہے اس میں، یا اور کوئی اپنے خاندان میں سے کسی کو لینا چاہتا ہے صاحب نصاب جو ہو تو اس کو بھی لے سکتا ہے، اور جو اس کا خیال، یعنی ایک میں 7 حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر۔ بقیہ جو ایک جانور، جیسے 1 حصے والے جانور، اس میں صرف 1 ہی حصہ ہے۔ ہاں، نفلی طور پر اگر وہ قربانی کے وجوب کے لیے ایک مثلاً بھیڑ یا دمبا یا بکری یا خسی دینا چاہتا ہے اور دوسری بکری یا خسی نفلی طور پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ایصال ثواب کے لیے یا نفلی طور پر قربانی دینا چاہیں ان مسائل۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق حصوں سے ہے۔ حصہ یعنی قربانی جب کر دی گئی، قربانی کا عمل جب کر لیا گیا تو اب اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے۔ تو گوشت کی تقسیم کے مسائل میں افضل یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔
ایک حصہ اپنے اعزاء اور اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے اور ان میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرے حصے کو اپنے مصرف میں اور اپنے خرچ میں اپنے گھر کے لیے لایا جائے۔ لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے، اگر کسی کا کنبہ اور اس کا خاندان، اس کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو وہ اگر سارے گوشت کو، پورے گوشت کو بغیر تقسیم کیے ہوئے اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں قربانی میں کوئی خلل ہوگا۔ تو یہ چیز جو تقسیم کی بتائی گئی ہے، کم از کم 1/3 گوشت تقسیم ہونی چاہیے، یہ کوئی تقسیم ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے گوشت کو بھی رکھ لینے کا اگر اس میں کوئی عذر ہے، عذر مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں افراد کثیرہ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ رکھنا ہے، تو شریعت نے اس میں یہ چھوٹ دی ہے اور سہولت دی ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی قربانی پیش کرے، یعنی قربان کرے کہ نہیں میرے گھر کے افراد ہونے کے باوجود میں 1/3 فقراء اور مساکین پر دوں گا تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی اس کو اختیار ہے۔ اور مسائل میں سے جو اہم مسئلہ اس سے متعلق ہے قربانی سے، وہ جانوروں کے عیب کے سلسلے میں ہے کہ کون سا ایسا عیب یا بیماری یا کوئی ایسی چیز اس کو پیش آ جائے کہ اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنی چاہیے کہ جانور اتنا لاغر نہ ہو، یعنی اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کو مذبح تک، یعنی جہاں اس کو ذبح کیا جائے گا وہاں تک اس کو گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر نہیں جا سک رہا ہے، تو یہ صورت ہو گئی۔ تو پھر ایسے لاغر اور ایسے دبلے پتلے اور جو بالکل مریل قسم کا ہو، چلنے کے بھی لائق نہیں، تو ایسی قربانی درست نہیں ہے، ایسا جانور قربانی کے لائق نہیں۔ اللہ کے یہاں اس قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جانور میں آنکھ میں کوئی عیب، مطلب یہ ہے کہ روشنی میں اتنی کمی آ گئی کہ 1/3 روشنی اس کی جا چکی ہے، تو یہ بینائی کا چلا جانا اور روشنی کا ختم ہو جانا یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے اور قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو یا کان کٹے ہوئے ہیں، 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہوں، دم کٹ گئی یا کان کٹ گئے، تو یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں پیش کی جاتی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سب چیز کا ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے جانوروں میں خیال کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی از حد ضروری ہے کہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، اس نے جانور خرید بھی لیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ قربانی کے ایام میں یا اس سے پہلے، یعنی قربانی دیے جانے سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، تو اب وہ دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا، صاحب استطاعت ہے، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں جو دوسرا جانور اس نے خریدا ہے اس کو قربانی پیش کر دے۔ لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ وہ پہلا والا جانور جو گم شدہ تھا وہ واپس آ گیا، تو اب اس کے لیے صرف ایک قربانی ضروری ہے، کیونکہ یہ صاحب استطاعت ہے، قربانی صرف اس کے اوپر ایک جانور کی تھی، اب ایک ہی جانور ہے۔ لیکن یہی صورت اگر پیش آ جائے ایسے شخص کے ساتھ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ غریب ہے، مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، بس ثواب کی نیت سے اس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور وہ گم ہو گیا، اور پھر دوسرا جانور اس نے خرید لیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جانوروں کو مل جانے کی صورت میں، پہلا جانور مل جانے کی صورت میں دونوں جانوروں کو ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جو صاحب استطاعت تھا، یعنی پہلے شخص کی طرح یہ نہیں ہے کہ جس کے ذمہ صرف ایک قربانی ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جن کا جاننا قربانی سے پہلے اور قربانی کے ایام میں از حد ضروری ہے۔ اور ایک چیز ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو مسلمان کو تو دیا ہی جاتا ہے، غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلمانوں کو بھی یہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ اس کو دینے سے قربانی کے
مقبول ہونے میں کوئی خلل واقع ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کھال والا مسئلہ بھی ہے کہ اس کھال کو آدمی بیچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو بیچنے کی دو صورت ہے، یعنی کس نیت سے وہ بیچ رہا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے قربانی کی کھال بیچ رہا ہے، یعنی فروخت کر رہا ہے کہ وہ اس سے مال حاصل کرے، یعنی اس سے پیسے وصول کرے، رقم حاصل کرے، تو قربانی باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمول کے طور پر یعنی مالیت کے لیے اس نے قربانی کے جانور کے کھال کو بیچ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من باع جلد اضحیتہ فقد افسدہ، اور دوسری روایت میں فقد ابطلہ، کہ بطلت اضحیتہ ہے، اس لیے مالیت کے لیے بیچنا ہے اگر اس طرح۔ اور اگر اس نے اس لیے بیچا ہے کہ اس سے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ اس کو صدقہ کر دے گا، یعنی تصدق کی نیت سے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اب قربانی اس کا باطل نہیں ہوگی، قربانی میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر نیت اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اس کو صدقہ کرے گا، یعنی جو اس کے مستحقین ہیں وہ اس کو صدقہ کرے گا، تصدق کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، کہ تصدق کی نیت سے اگر کوئی تصدق کی بھی نیت سے بیچ رہا ہے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، مگر راجح یہ ہے کہ یہاں چونکہ اس کی نیت تمول نہیں، یعنی مال حاصل کرنا نہیں ہے، پیسے وصول کرنا نہیں ہے، بلکہ تصدق کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے، کہ کوئی عذر بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچ رہا ہے۔ مثلا وہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ کھال جو مدارس والے یا جو غریب یا مسکین لینے آنے والا ہے اس کے آنے میں تاخیر ہے، تو یہ کھال جو ہے رہتے رہتے اس میں فساد آ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گی، تو وہ لامحالہ اس کو بیچے گا، اور بیچ کر کے اس کی رقم رکھے رہے گا، جب وہ مدرسے والے یا کوئی غریب مسکین آ جائے تو وہ اس کو صدقہ کرے۔ تو اس لحاظ سے بعذر اگر وہ بیچ رہا ہے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ چیز ازحد ضروری ہے۔ مسائل قربانی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو قصاب جس نے قربانی کی ہے، جس نے ذبح کیا ہے، اس کو اگر اجرت کے طور پر قربانی کے گوشت کو دیا جائے، مثلا اس نے یہ اجرت طے کی تھی کہ میں مثلا 500 روپیہ لوں گا، اب یہ 500 روپیے کا گوشت اسے دے رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، قربانی غارت ہو جائے گی، قربانی باطل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قربانی کو صحیح اور درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔